قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یہ جو حدیث ہے الاربعین کی پہلی حدیث، اس کے حوالے سے پچھلے 2 درسوں کے اندر کچھ باتیں ہوئی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ حدیث کے 2 جملے ہم نے پڑھے تھے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ان 2 جملوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں جملے ایک ہی معنی میں ہیں یا کہ الگ الگ معنی ہے ان کا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، بے شک کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو کیا مطلب، دونوں جملوں کا ایک ہی معنی ہے یا کہ دونوں جملے الگ الگ معنی میں ہیں؟ تو یہ جو جملہ ہے ان دونوں جملوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قاعدہ پہلے سمجھنا ہوگا۔ وہ قاعدہ ہے ان الاصل فی الکلام التأسیس دون التوکید۔ الاصل فی الکلام التأسیس دون التوکید۔ کوئی بھی کلام اگر ہے تو اس کلام میں اصل جو ہے وہ ہے تأسیس، توکید نہیں ہے۔ تأسیس کہتے ہیں مستقل جملہ، یعنی اگر کہیں پر کوئی ایسا کلام آئے جس سے لگتا ہو کہ یہ دونوں ایک ہی الگ ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو ہے کلام کے اندر یہ ہے کہ اصل میں تأسیس ہے کلام کے اندر، توکید نہیں۔ تأسیس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں جملے الگ الگ معنی کے لیے آتے ہیں، اور توکید یہ ہوتا ہے کہ پہلا والا جو جملہ ہے اس پہلے والے جملے کے لیے دوسرا جملہ بطور تاکید آیا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے الاصل فی الکلام التأسیس دون التوکید۔ علماء رحمہم اللہ ان دونوں جملوں کے بارے میں کہتے ہیں، 2 رائے ہیں علماء کی اس بارے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں جملے ایک معنی میں ہیں، یعنی انما الاعمال بالنیات جس معنی میں ہے اسی معنی میں وانما لکل امرئ ما نوى بھی ہے، جو معنی
انما الاعمال بالنیات کا ہے وہی معنی وانما لکل امرئ ما نوی کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات، پھر اس کی تاکید فرمائی وانما لکل امرئ ما نوی سے۔ یہ پہلی رائے ہے، یعنی پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تاکید ہے، دونوں جملوں کا ایک معنی ہے اور تاکید ہے یہاں پر۔ دوسری رائے یہ ہے علماء کی، کہتے ہیں کہ دوسرا جملہ الگ ہے اور پہلا والا جملہ الگ ہے۔ انما الاعمال بالنیات الگ ہے اور وانما لکل امرئ ما نوی الگ ہے۔ تو گویا کہ کلام جو ہوگا من باب التحسیس لا من باب التوکید ہوگا، دوسری رائے کے مطابق۔ اور ایسی صورتحال میں جہاں کوئی قاعدہ کلام کے تحسیس یا تاکید ہونے کے درمیان متردد ہو کہ کیا یہ تحسیس کے لیے ہے یا یہ توکید کے لیے ہے، تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جملے کو تحسیس کے طور پہ لیں، توکید کے طور پہ نہیں۔ اگر احتمال دونوں چیزوں کا ہو تو ہم تحسیس کے باب سے اس کو لیں گے اور دوسرے جملے کو ہم پہلے والے جملے کے علاوہ دوسرا جملہ کہیں گے، یعنی وہ الگ جملہ اور یہ الگ جملہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ دوسرے والے جملے کو پہلے والے جملے کی تاکید کے طور پہ کہیں گے تو اس میں تکرار لازم ہے، یہ مکرر ہے، پھر جملہ دو بار ہے، اور جملے کا دو بار ہونا اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب ڈھونڈنے پڑیں گے۔ جب آپ اسباب ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس میں وقت لگے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ جملہ تأسیس کے لیے ہے، یعنی یہ مستقل ہے، پہلے والا جملہ الگ ہے اور دوسرے والا الگ ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ پہلا والا جملہ الگ ہے اور دوسرے والا جملہ الگ ہے۔ انما الاعمال بالنیات الگ ہے اور وانما لکل امرئ ما نوی الگ جملہ ہے۔ اب سوال ہے پھر معنی کیا ہوں گے؟ تو معنی یہ ہوگا کہ پہلا والا جو جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ منوی کے اعتبار سے ہوگا۔ منوی کے اعتبار سے، منوی یعنی اسم مفعول، جس کی نیت کی جائے، نیت جس کی جاتی ہے وہ ہے عمل۔ پہلا والا جملہ عمل کے اعتبار سے ہے کہ عمل کے اندر نیت جو ہے اصل ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو گویا کہ پہلا والا جملہ اس کا تعلق عمل سے ہے اور دوسرا والا جملہ جو ہے یہ منوی لہو کے اعتبار سے ہے۔ منوی لہو، پہلا منوی، دوسرا منوی لہو۔ منوی لہو یعنی جس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، جس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ گویا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ جو ہے یہ نیت اس کے لیے جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اور عمل کس کے لیے کیا جاتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیاوی زندگی کا زیب و زینت چاہتا ہے،
جو کھوگر ہے دنیا کا اور دنیاوی زیب و زینت کا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، نوفی الیہم، ہم پورے دیتے ہیں ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا ہے، اس کا مقصد دنیا کا زیب و زینت ہے، اور اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ تم کو وہ سب دیتا ہے جو تم اس سے سوال کرو۔ اللہ رب العالمین وہ سب عطا کرتا ہے بندے کو جو بندہ اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں اللہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کہ انہیں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ کھڑا ہوگا وہ یہ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ سے مانگی تھی یہ چیزیں، ان کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا کچھ بھی سوائے نار جہنم کے، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور مٹ جائے گا وہ سارا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے باطل ہوں گے۔ یا جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں الہی ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اللہ دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو گویا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے، یہ معمول لہو کے اعتبار سے ہے، یعنی جس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی جس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے اس کے لیے اس کام کے کرنے میں اخلاص پیدا کرو۔ نیت صرف اللہ کے لیے کرو، نیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اخلاص کرو اپنے اعمال میں۔ اگر اپنے اعمال میں اخلاص کرو گے تو پھر تمہیں اجر ملے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اجر نہیں ملے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو جو پیدا کیا اللہ نے، تو انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، صرف عبادت نہیں بلکہ علماء کہتے ہیں اخلاص عبادت کے لیے، اس لیے پیدا کیا تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو گویا کہ ہم نے راجح کہا کہ یہ تأسیس ہے، یعنی پہلا جملہ الگ ہے اور دوسرا الگ ہے۔ تو پہلا جملہ پہلے جملے کا تعلق اعمال سے ہوگا اور دوسرے جملے کا تعلق معمول لہو کے سے ہوگا، یعنی جس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کہ معنی کیا ہوئے اس کے؟ معنی اس کے یہ ہوں گے کہ کیا آپ نے یہ کام دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، یا آپ نے یہ کام اللہ کو پانے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا؟ گویا کہ یہ فائدہ نکلا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ تاسیس کے لیے ہے،
یعنی یہ مستقل جملہ ہے، اور انما الاعمال بالنیات مستقل جملہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا معنی پھر یہ ہوگا کہ عمل جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا دار و مدار نیت پر ہے، اور دوسرے والے کا ہوگا کہ جس کے لیے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہ کیا ہے، اجر دے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پس جس شخص کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ گویا کہ جب ہم یہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر کلام میں تکرار باقی نہیں رہے گا۔ اس صورت میں اگر ہم یہ کہتے کہ یہ کیا ہے، یہ توکیدی جملہ ہے، یہ توکید ہے، تو یہ کہہ کر ہمیں تکرار ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت سے کیا فائدہ ہے بھائی، نیت کا کیا فائدہ ہے؟ تو نیت کے 3 فائدے ہیں، نیت کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تمییز العادات من العبادات، عادت اور عبادت میں فرق۔ ایک کام آدمی کرتا ہے عادت کے طور پر اور دوسرا کام کرتا ہے عبادت کے طور پر۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عادت کے لیے ہے یا یہ عبادت کے طور پہ ہے؟ تو پتہ جو چلے گا ہمیں، وہ چلے گا ہمیں نیت سے۔ تو ایک فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ تمییز العبادات بعضها من بعض، کہ عبادتیں بعض عبادت کو بعض عبادت سے الگ کرنے کا فائدہ دیتی ہے نیت۔ مجھے کل مثال کے طور پر ظہر کی نماز چھوٹی ہے، آج میں نے پڑھی، تو مجھے کل اور آج کی نماز کا کیسے پتہ چلے گا؟ نیت سے۔ تو گویا کہ عبادات کو بعض سے الگ کرنے کا فائدہ دیتی ہے نیت۔ تیسری چیز وَتَمْيِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَتَمْيِيزُ الْعَادَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، تو گو کہ اس کی مثال آدمی کھانا کھاتا ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے خواہش کے طور پر، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے۔ دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے لیکن اللہ تعالی کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو ایک اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے، اور دوسرا اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ تو جیسے نماز پڑھنے پر میں کہلاؤں گا مطیع اور فرما بردار، اور زکات ادا کرنے پر میں مطیع اور فرما بردار کہلاؤں گا، میں امتثال لامر اللہ کہلانے والا کہلاؤں گا، اسی طرح سے جب میں نے کھایا اور پیا اس غرض سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو میں یہاں پر بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار کہلاؤں گا۔ کھانے دونوں ہیں، پہلا میں نے صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے کھایا، دوسرا میں نے اللہ کی اطاعت میں کھایا۔ تو پہلا والا جو ہے یہ عادت ہے، اور دوسرا والا جو ہے یہ عبادت ہے۔ گویا کہ دوسرا جو کھانا ہے یہ میں نے کھایا، یہ کس لیے کھایا میں نے؟ یہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے میں نے کھایا، اس لیے یہ عبادت ہے، جبکہ پہلا والا جو ہے وہ عادت ہے۔ دوسری مثال، شخص غسل کرتا ہے ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، گرمی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کے لیے اس نے غسل کیا۔ دوسرا شخص وہ غسل کرتا ہے غسل جنابت، غسل جنابت کرتا ہے،
تو پہلا والا جو ہے وہ ٹھنڈی کے لیے، لیکن دوسرا والا جو ہے وہ غسل جنابت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہوئے تو تم پاکی حاصل کرو۔ تو یہ جس نے جنابت کا غسل کیا اس نے اللہ کا حکم اپنایا، یہ عبادت ہوئی، جبکہ پہلا والا جو ہے اس نے صرف ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص جنبی ہے، کوئی شخص اگر جنبی ہے، غسل جنابت ہے اس پر، وہ جنبی ہے اور پھر وہ جا کے دریا میں کود گیا، دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس نے نماز پڑھ لی، جنبی تھا اور جنبی ہونے کے بعد وہ گیا، اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں، سمندر میں، تاکہ ٹھنڈی حاصل کرے، وہاں سے نکلا، نماز پڑھی، تو علماء کہتے ہیں یہ نماز کافی نہیں ہوگی، یہ نماز کافی نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے نیت، غسل جنابت کے لیے نیت ضروری ہے، اور اس نے نیت کی ہی نہیں، اس نے تعبد کی نیت کی ہی نہیں۔ غسل جنابت تعبد ہے، غسل جنابت عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس شخص نے تعبد کا جو ہے سوچا ہی نہیں، تعبد کی نیت کی ہی نہیں، بلکہ اسی طرح سے اس نے چھلانگ لگا دی اور پھر اس نے نماز پڑھی، اسی لیے علماء کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں عبادات اہل الغفلت عادات، عبادات اہل الغفلت عادات، غافل جو لوگ ہیں، جو سوچتے وغیرہ کچھ نہیں، بس عبادت پہ عبادت کرے جا رہے ہیں، سوچتے نہیں، غافل ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہے، نماز ادا کرتے ہیں لیکن سوچتے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، یہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ آخر تک یہ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین پہ سوچتا ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لا یعقل العبادہ، عبادت سمجھتا ہی نہیں، لیکن پڑھے جا رہا ہے۔ تو اہل غفلت کی عبادات جو ہیں وہ عادات ہیں، یعنی جو غافل ہیں اپنی عبادات سے، ان کی یہ عبادتیں کیا ہیں؟ یہ عادتیں ہیں، یہ عادت ہے، عبادت نہیں۔ اور کہتے ہیں وعادات اہل الیقظۃ عبادات، جبکہ اہل یقظہ کی عادتیں بھی عبادت ہیں۔ اہل یقظہ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، جو دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر عادتیں انجام دیتے ہیں، تو ان کی یہ عادتیں یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ کیوں بنے گی عبادت؟ اس لیے بنے گی کہ ان لوگوں نے یہ جو عادتیں انجام دی، یہ انہوں نے بڑے ڈھنگ سے انجام دی۔ ڈھنگ سے مطلب یعنی انہوں نے شریعت کے زاویے سے انجام دی، انہوں نے اس لیے انجام دی کہ شریعت ایسا کہتی ہے، اس لیے کیا ہوں گی یہ اہل یقظہ کی عادات بھی عبادت بنیں گی۔ اس کے برعکس اہل غفلہ کی عبادتیں بھی عادتیں بنیں گی۔ وہ اسی وجہ سے کہ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں
اور کچھ لوگ نیت نہیں کرتے۔ عبادات و اہل غفلت عادات، اس کی مثال یعنی غفلت والوں کی عبادتیں عادتیں ہیں۔ اس کی مثال جو شخص کھڑا ہوا، وضو کیا اور نماز پڑھی اور عادت کے مطابق چلا گیا، نے اس نے روٹین بنا رکھی ہے، بس وہ مسجد میں آیا اور سجدے کیے، اس نے قیام کیا، رکوع کیا اور چل دیا، تو اتنا ہی تو نماز میں نہیں ہے، بلکہ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے قیام کرو فرما بردار بن کر۔ کیسا فرما بردار بن کر؟ دل سے بھی اور اعضاء اور جوارح سے بھی فرما بردار بن کر۔ آپ کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو، آپ کے اعضاء اور جوارح بھی اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل یہاں پہ نہیں ہے، کہیں اور ہے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو ایسی نماز سے کیا ملے گا؟ ایسی نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ نماز کا فائدہ تب ہے کہ نماز کے آثار آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے دل اور آپ کے وجود پہ اثر انداز ہوں، ان کا اثر پڑے آپ کے اعمال پر، آپ کے اخلاق پر، عادات پر۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ عادت ہے، اٹھنا، وضو کرنا اور نماز پڑھنا اور چلے جانا، یہ عادت ہے۔ وعادات اہل الیقظۃ عبادات، یعنی اہل یقظہ جو بیدار لوگ ہیں ان کی عادتیں بھی عبادت ہیں۔ اس کی مثال جو شخص کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن کیا سمجھ کے کھاتا ہے؟ وہ یہ سمجھ کے کھاتا ہے کہ کھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، زیادتی مت کرو۔ یہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کھاتا ہے تاکہ یہ اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ہے؟ قوی بنے، اللہ کی فرما برداری کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اس لیے یہ کھاتا ہے، یہ اس لیے غذا کھاتا ہے تاکہ یہ قوی رہے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگر اللہ کی عبادت نہ ہوتی یہ کھاتا ہی نہیں، یہ کھاتا اس لیے ہے تاکہ یہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ مثلا طالب علم علم سیکھتا ہے، تبھی سیکھے گا جب کھانا پیٹ بھر ہوگا، جب پانی پیٹ بھر ہوگا، تو گویا کہ کھانے سے اس کو قوت ملے گی، پینے سے اس کو قوت ملے گی۔ اب اگر علم میں اس کی نیت للہیت ہو تو گویا کہ یہ اہل یقظہ میں سے ہے، یہ علم سیکھتا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری جان جو ہے یہ باقی بچے اور لوگوں سے مانگنے سے میں بچ جاؤں، تو گویا کہ یہ عبادت بنے گا۔ یا اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ کپڑا پہنتا ہے، نیا کپڑا پہنتا ہے، وہ نیا کپڑا پہن کر یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو وہ دکھائے کہ میں نئے کپڑے پہنتا ہوں، وہ لوگوں کو دکھائے دیکھو میرے پاس بڑے اچھے کپڑے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے لوگوں کو دکھانا۔ اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں، لیکن نیت کا تعلق ہے، کس لیے آپ پہنتے ہیں؟ اگر نیا کپڑا پہنتا ہے شخص اس لیے تاکہ دوسروں سے وہ ممیز ہو، دوسروں سے وہ ممتاز ہو، الگ ہو، تاکہ دوسرے جو ہے وہ اسے نیچے رہیں اور یہ اپنے آپ کو کپڑا پہن کر بڑا ثابت کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے کپڑا پہننے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کپڑا پہنتا ہے، نیا کپڑا پہنتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ جانوائے، لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ دیکھو اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو
ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب اپنے بندے پہ نعمت کرے، کوئی انعام کرے، تو بندے پر اس نعمت کے اثرات کو دیکھے. اس لیے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ تعارف کرتا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو. تو اور یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے بھئی یہ مالدار شخص ہے، تو اس شخص کو اجر ملے گا، کیونکہ اس کا مقصد عظیم ہے. جبکہ پہلا والا شخص جو ہے اس کا مقصد گھٹیا تھا، اس لیے اس کپڑے کے پہننے پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تمییز العبادات بعضها من بعض، بعض عبادت سے الگ. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے ایک شخص 2 رکعت پڑھتا ہے نماز، اور اس کی نیت ہے نفل نماز کی. دوسرا پڑھتا ہے 2 رکعت نماز اور اس کا مقصد ہے فرض نماز. تو نفل نماز اور فرض نماز کو فرق کس نے کیا؟ نیت نے کیا. عمل دونوں ایک جیسے ہیں مگر نیت نے ان میں تفریق کی. ایک کی نماز نفل اور دوسری کی جو ہے فرض بنائی اس نے. تو گویا کہ نیت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمییز العبادات بعضها من بعض، کہ عبادتوں کو آپس میں الگ کیا جائے، بعض کو بعض سے، نفل کو فرض سے. او تمییز العبادات عن العادات، یا عبادتوں اور عادتوں میں تفریق کی جائے، علیحدگی کی جائے. ایک چیز عادت ہے، دوسری عبادت ہے. پھر ہم جانتے ہیں سارے کے سارے کہ نیت کی جگہ جو ہے وہ ہے دل. نیت دل سے کی جاتی ہے، اور نیت بولی نہیں جاتی الفاظ میں. نیت الفاظ میں نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت اس کے لیے کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، جو باریک سے باریک چیزیں بھی جانتا ہے، اور جو السر و اخفا بھی جانتا ہے. راز اور اس سے بھی راز کی چیز اسے کیا بتانا؟ اسے پتہ ہے ہماری نیت کا. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں. رہی الفاظ میں، تو الفاظ میں اس کو بتایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ نے فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ تم اپنا دین اللہ کو سکھاتے ہو؟ اللہ کو تمہارے دین کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہے کس کا دین کس انداز کا ہے، کس کا دین کیسا ہے. اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے کون دین کو اپناتا ہے اس طرح جیسے اپنانا چاہیے، اور کون دین کو اس طرح سے نہیں اپناتا جیسے اپنانا چاہیے. اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ سے کیا کہنا ہے کہ میں نے نیت کی نماز پڑھنے کی؟ وہ ہے کہ الفاظ میں نیت نہیں بلکہ دل کا ارادہ جو ہے وہ جو ہے دل سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالی جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو بندوں کے دلوں میں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بذات الصدور، دلوں کے راز کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین کو سارا پتہ ہے. آپ اس شخص کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں جس کو آپ کا پتہ ہی نہیں. یہ تو اس شخص سے کہا جائے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے اللہ سے کیا کہنا. تو گویا کہ اس کا جو محل ہے وہ ہے دل، اور الفاظ میں اس کو نہیں ادا کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ الفاظ میں نیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں نیت کی اور نہ صحابہ نے کہیں بھی، بلکہ وہ
سارے کے سارے سرن نیت کرتے تھے دل سے. اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ الفاظ میں نیت کرنا بدعت ہے. الفاظ میں نیت کرنا بدعت ہے. اس سے منع کیا جائے گا، چاہے سرن ہو چاہے جہرن ہو. یعنی اگر کوئی سرن بھی نیت کرتا ہے الفاظ میں، اس سے بھی روکا جائے گا، اور اگر جہرن کرتا ہے کوئی تو بھی اس کو جو ہے کیا کریں گے، اس کو روکیں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں الفاظ میں ہونی چاہیے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، وہ خیال ہی نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ایسا کیا ہی نہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کیا ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا، انجام دیا ہوتا اور بیان کیا ہوتا. اور تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، جہاں بیان کی ضرورت ہو وہاں مؤخر کیا جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں وہ چیز کہ جو ان کے طرف نازل کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو الفاظ میں نیت نہیں ہے، لیکن تلبیہ کہنے والا الفاظ میں کہتا ہے. تلبیہ کہنے والا یعنی جب عمرہ کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی، تو جو ہی وہ احرام باندھتا ہے اور جو ہی وہ اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ تلبیہ کہے. اور تلبیہ کا آغاز کیسے کرے گا؟ وہ تلبیہ کا آغاز کرے گا وہ لبیک حجتن یا لبیک عمرتن یا لبیک حجتن و عمرتن. چاہے دونوں کو ایک ساتھ کرے چاہے الگ الگ کرے، دونوں جائز، دونوں درست ہے. تو سب سے پہلا وہ کہتا ہے لبیک حجتن، یا وہ کہتا ہے لبیک عمرتن، یا وہ کہتا ہے لبیک حجتن و عمرتن. تو کہتے ہیں یہاں تو تم الفاظ میں کہتے ہو، یہاں لبیک جو پکارتے ہو، تلبیہ تم پکارتے ہو، یہ الفاظ میں ہے. تو آپ تو یہاں سے کہہ رہے ہو کہ نیت آپ کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ دل میں ہونی چاہیے، الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے. تو حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پہ آپ تلبیہ کیوں کہتے ہیں پھر بلند آواز سے؟ یہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ نیت نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے ایک شعیرے کا، اسلام کے ایک شاعر کا اظہار ہے. یہ اسلام کا جو شعار ہے عظیم حج، اس کے لیے یہ اظہار ہے، نہ کہ نیت. اس میں کیا ہے؟ اس میں آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسی طرح جیسے نماز میں کوئی کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، یا کوئی کہتا ہے اللہم باعث بینی وبین خطایایا، یا کوئی کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یا کوئی اور معصور دعا کہتا ہے جو افتتاح کے وقت ہے. تو جیسے نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے آدمی اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاضری کا ثبوت دیتا ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے والا اپنی حاضری کا ثبوت دیتا ہے، وہ نیت نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حج کے اندر تلبیہ کہنا اسی طرح ہے جیسے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے. تو تکبیر تحریمہ میں جیسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح سے آپ حج میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں علماء اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے، لبیک نہیں کہیں گے تو آپ کا احرام مکمل نہیں ہوا. احرام مکمل ہوگا ایک دو چادر کے باندھنے سے، اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ تلبیہ کہنے سے. جب آپ نے تلبیہ کہا تو آپ کا احرام مکمل ہوا.
اور اگر آپ نے تلبیہ نہیں کہا تو احرام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے نماز کے اندر اگر آپ نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا تو آپ کی نماز مکمل ہوئی، کیا مکمل نہیں؟ کیوں؟ تکبیر تحریمہ رکن ہے، اگر یہ چھوٹا نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے تلبیہ چھوٹا تو حج نہیں، احرام نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ سنت نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پر حج کے موقع پہ، وہ کہتے ہیں اللہم انی ارید نسک العمرہ او ارید الحج فیسرہ لی، اللہم انی ارید نسک العمرۃ او ارید الحج فیسرہ لی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ وہاں پہ کہنا جو ہے وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وانما لکل امرئ ما نوی وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ یہ ہے نیت معمول لہو کی، معمول لہو کی، جس کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کی نیت۔ اور لوگ اس میں متفاوت ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام انجام دینا اس میں لوگ متفاوت ہیں، مختلف درجات کے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ اللہ رب العالمین کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم۔ کچھ لوگ مکمل توجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم توجہ کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دو شخص نماز پڑھ رہے ہوں لیکن ان دونوں کی نماز کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہو۔ عین ممکن ہے کہ دو ساتھی ایک ساتھ ایک ہی مسجد میں ایک ہی ٹاٹ پر ایک دم بغل میں ایک دوسرے کے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ان دونوں کی نمازوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق ہو، اتنا فاصلہ ہو، یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو ہے وہ کلی طور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی عبادت انجام دیتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ غفلت میں رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے ثواب میں بھی آسمان و زمین کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مخلص ہے اور دوسرا والا مخلص نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دو طالب علم ہیں، اور ان دونوں طالب علموں میں سے دونوں علم توحید سیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح سے فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا تفسیر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا حدیث کی، لیکن ان دونوں میں سے ایک جنت سے کوسوں دور ہے اور دوسرا والا جنت سے بالکل قریب۔ مادہ ایک، دونوں کا توحید، دونوں کا فقہ، دونوں کا قرآن، دونوں کا حدیث، لیکن ایک جنت سے کوسوں دور اور دوسرا جنت سے بالکل قریب۔ یہ فاصلہ کس سے آیا؟ یہ نیت سے آیا۔ ایک شخص عقیدہ سیکھتا ہے، توحید سیکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا علم جو ہے وہ ہے علم توحید۔ ایک شخص فقہ سیکھتا ہے کیونکہ یہ کائنات کے افضل ترین علوم میں سے ہیں۔ ایک شخص قرآن سیکھتا ہے، تفسیر سیکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک شخص حدیث سیکھتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے کیونکہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، اور دوسری بات کہ حدیث جو ہے یہ قرآن کی تشریح ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور اس میں للہیت ہے۔ اور دوسرا شخص یہ علوم سیکھتا ہے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے، نمبر حاصل کرنے کے بعد اونچا عہدہ ملے،
اگر سعودیہ کا رہنے والا ہے تو وہاں قاضی بنے، جج بنے وہاں پر، یا اس قسم کا کوئی اور عہدہ چاہتا ہے، دونوں ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے، ایک جنت کے بالکل قریب اور دوسرا جنت سے کوسوں دور۔ کیونکہ فرق کس کا ہے؟ فرق ہے نیت کا۔ تو یہ ممکن ہے ایک شخص تفقہ کے لیے سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو، تاکہ کائنات مستفید ہو، اور دوسرا شخص علم سیکھتا ہے تاکہ علامہ کہلاؤں، تاکہ بہت بڑا عالم کہلاؤں، تاکہ لوگ میری آؤ بھگت کریں، تاکہ لوگ میری عزت کریں، تاکہ لوگ میرے مرتبے کو بہت بلند کریں، اونچا کریں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کوسوں دور کا فاصلہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں دیکھیں گے آپ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه اللہ، جس شخص نے علم سیکھا، علم تلاش کیا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، لا یرید، مگر یہ سیکھنے والا، جو علم سیکھنے والا شخص ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ان ینال عرضا من الدنیا، کہ اس کو دنیا کی کوئی دولت ملے، دنیا ملے، لم یرح رائحۃ الجنہ، تو یہ عالم، ایسا عالم جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، جنت میں جانے کی تو دور کی بات ہے۔ علم سے مقصد جو ہے وہ رضائی الہی، علم سے مقصد جو ہے وہ ہے قربت الہی، علم کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے قریب ہونا۔ اور لیکن یہ شخص کیا ہے؟ یہ اسی علم کو سیکھتا ہے لیکن سیکھتا ہے دنیاوی اغراض کے لیے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ابو داؤد نے، اور اسی طرح یہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں تک فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو پہلو ہے اس کے بعد مثال ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، پھر نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے، اس کی مثال دی۔ لیکن یہ مثال جو ہے اس کو آئندہ پڑھیں گے، آج اسی بھی اکتفا کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔